الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے سورۃ اللیل کی چند آیتوں کو اور اس کا دراسہ کر رہے تھے، اس کے مفہوم کو سمجھ رہے تھے. بات چل رہی تھی یہاں پر لا یصلاھا الا الاشقى، اور یہاں پر بات سے یہ چل رہی تھی کہ جہنم کے بارے میں کہ لا یصلاھا الا الاشقى، جہنم میں کون لوگ داخل ہوں گے. تو بات اس میں ہے کہ لا یصلاھا اس میں نہیں داخل ہوں گے الا الاشقى، مگر یہ کہ وہ جو بدبخت ہوں گے، یعنی کہ کافر لوگ. تو کافر لوگ ہی جہنم میں داخل ہوں گے. حصر کے ساتھ ہے لا یصلاھا، اس جہنم میں نہیں داخل ہوں گے الا الاشقى، مگر یہ کہ جو سب سے بڑے بدبخت لوگ ہوں گے اور یہ کہ کافر لوگ ہوں گے. تو مراد یہاں پر کفار ہے، کافر لوگ، کفار اور مشرکین، یہ چیز ہے. الذی کذب وتولی، اور اس کی صفت کیا ہے کہ ان کفار اور مشرکین یا اس سے بڑے بدبخت، ان کی صفت کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا. تو لا یصلاھا الا الاشقى، اس میں صرف اور صرف بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا. جس نے جھٹلایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی باتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو، ان تمام چیزوں کو جس نے جھٹلایا وتولی، اور منہ پھیر لیا، ان تعلیمات سے منہ پھیر لیا یا اللہ تعالیٰ کی پیروی سے منہ پھیر لیا، یعنی کہ اعراض کیا. یہاں پر ایک بتانے والی چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو آیت میں کہا گیا ہے لا یصلاھا الا الاشقى، کہ اس کے اندر بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے، یعنی کہ کفار اور مشرکین اس سے مراد ہیں. تو اس سے ایک فرقہ ہے جو کہ بہت سارے فرقے پیدا ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، اس میں سے ایک فرقہ ہے مرجئہ. مرجئہ فرقہ ایک باطل فرقہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے. اس نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف اور کافر ہی جائیں گے، کیونکہ یہاں پر حصر کے ساتھ کہا گیا ہے لا یصلاھا الا الاشقى، کہ اس میں کافر ہی داخل ہوں گے. تو اس سے استدلال کیا ہے کہ جہنم میں کافر اور مشرک ہی جائیں گے، مسلمان اس میں نہیں جائیں گے. اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، تو گرچہ اس کے پاس اتنے گناہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ ان کا استدلال ہے اس آیت کے ظاہر سے کہ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ سمجھ ان کی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ یہ ان نصوص کے خلاف ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں سزا دے گا. جہنم میں یہ جائیں گے تو، لیکن یہ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں پر جائیں گے، جتنا ان کا گناہ ہوگا اس گناہ کی سزا وہ کاٹ کر کے پھر جہنم سے نکالا ان کو جائے گا اور پھر دوبارہ ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. تو اس طرح سے ہوا کہ پھر ان کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ ان کے لیے سفارشی ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارشی ہوں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، تو پھر ان کو ان سے نکال دیا جائے گا. یہاں جو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے لا یصلاھا الا الاشقى، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر اس طرح سے بیان کرنے کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقى، یعنی کہ اس میں ہمیشہ جینے کے لیے، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے کفار ہی داخل ہوں گے، یہ معنی ہے. تو اس کا معنی ہو جائے گا لا یصلاھا الا الاشقى، کہ اس میں ہمیشگی کے طور پر صرف بدبخت یا جو بڑے بدبخت یا کافی لوگ ہیں وہی اس میں داخل ہوں گے. یہ چیز ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ہا کی ضمیر یہاں پر جو لوٹ رہی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو یہاں پر جو ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ اسی جہنم کی طرف، جس کے بارے میں بھی بات آ چکی ہے، نار، جو کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو نار جو ہے اسی نار کی طرف لوٹ رہی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے یعنی کہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو بڑا پرہیزگار شخص ہوگا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو شخص اپنے مال کو دیتا ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، اپنے مال کو دیتا ہے، یعنی کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے پاکی یا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے.
تو الذی یؤتی مالہ، جو اپنے مال کو دیتا ہے یعنی کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یتزکا، اس حال میں کہ وہ پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ جو اپنے مال کو پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جو مال خرچ کرتا ہے تو یہ کسی کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں خرچ کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے، کہیں پر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کے اوپر کوئی صدقہ کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے جس کے تئیں یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہو، اس کا مطلب جو ہے کوئی اس کے اوپر پہلے احسان کر چکا ہے یا اس کے تئیں پہلے کچھ کام کر چکا ہے، پھر یہ دوبارہ اسی کے بدلے میں کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ آدمی کسی بدلے کے طور پر یہ سارا مال نہیں عطا کرتا ہے، مال نہیں دیتا ہے، یہ جو خرچ کر رہا ہے یہ بدلے کے طور پر خرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا، یقیناً وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ رضامند ہو جائے گا۔ تو وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب وہ، اس کا لفظی معنی کیا ہو گیا، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، رضامند ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی کہ یہ آدمی جس کے بارے میں ابھی بات گزری ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کسی کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وَلَسَوْفَ يَرْضَى سے کم رہتا ہے کہ یہ شخص راضی ہو جائے گا، اور کیسے راضی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں، جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، اس کو عزت و شرف سے نوازے گا، یہ تمام چیزیں اور بہت ساری چیزیں اس کو دے گا جس سے کہ آدمی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ بات تھی جو ہے یہاں پر سورۃ اللیل کے تعلق سے۔ اس کے بعد اگلی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الضحیٰ، اور سورۃ الضحیٰ کو ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ، اور یہ مکی سورت ہے۔ یہاں شروعات ہو رہی ہے، یہاں بھی قسم سے شروعات ہو رہی ہے۔ قسم جو پیچھے کئی آیتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ قسم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو کہہ رہا ہے، یہاں بھی قسم ہی کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے چند چیزوں کی، اور ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ قسم اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے، لیکن بندہ جو ہے جب وہ قسم کھائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی یا اس کے اسماء و صفات کی ہی قسم کھائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، کسی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو وہ کافر اور مشرک ہوگا، جیسا کہ ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، سب سے پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہ ہے الضحیٰ، اور ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہو جاتا ہے، تو اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ یہاں مراد پورا کا پورا دن ہے، تو والضحیٰ، اور اس کا معنی ہو جائے گا قسم ہے چاشت کے وقت کی، لیکن مطلب ہے کہ پورا دن مراد ہے، پورے دن کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سجا کا معنی ہے سکنہ یسکنو کا معنی ہوتا ہے ساکن ہونا۔ تو واللیل اذا سجا یعنی کہ رات جب ساکن ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے کہ رات کے اندر وہ چیزیں جو ہیں، جو رات کے اندر چیزیں ہیں وہ سب ساکن ہو جائے۔ اور رات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے تو اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، ہر چیز ٹھہر جاتی ہے، ہر چیز رک جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے واللیل اذا سجا، اور رات جب وہ چھا جائے، یعنی کہ تمام چیزیں اس رات کے اندر جو ہیں وہ سب ساکن ہو جائیں۔ تو اس کے بعد یہ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں ضحیٰ اور رات کی قسم کھا کر کے کیا بات کہہ رہا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ وما ودعک قلی، یقلی کے معنی ہوتا ہے کسی سے بغض رکھنا، کسی کو چھوڑ دینا، تو یہ معنی ہے۔ تو
ما ودعक रब्बुक वमा क़ाला, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है। वद्दअ युवद्दिउ के माना है तरक यत्रुक। मा वद्दअक रब्बुक, तुम्हारे रब ने ना तो तुम्हें छोड़ दिया है और ना ही तुमसे बेजारी इख्तियार कर ली है। जैसा कि काफिर लोग कह रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और आखिरत यानी तेरे लिए आखिरत दुनिया से बेहतर है। वलल आखिरतु, या तुम्हारे लिए बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लक, और आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए मिनल ऊला, पहले से मतलब है दुनिया से, यानी कि दुनिया से बेहतर है। अब जो है दुनिया को ऊला कहा गया है क्योंकि दुनिया पहले है, आखिरत की ज़िंदगी उसके बाद में आएगी। तो ये बात कहा जा रहा है कि यकीनन तेरे लिए आखिरत दुनिया से बेहतर है। वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, और तुझे तेरा रब बहुत जल्द देगा। क्या देगा? इनामात से नवाजेगा, इनाम देगा, और तू राज़ी हो जाएगा। यहाँ पर और तुम्हारा रब बहुत जल्द ही तुम्हें इनामात से नवाजेगा और तुम उस इनामात से राज़ी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। यहाँ पर मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है? तो कहें कि इससे मुराद की बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे मुराद दुनिया की फतूहात हैं, दुनिया के अंदर जो फतूहात अल्लाह ताला ने क्या है अता की, वो मुराद हैं। तो दुनिया की फतूहात मुराद हैं, जो बहुत सारी फ़तह नसीब हुई, बहुत सारी जो है मतलब मार्कों में, लड़ाइयों में बहुत सारी फतूहात, बहुत सारे इलाकों को जो फ़तह किया गया, तो उससे मुराद यही है। और तो इससे दुनिया की फतूहात मुराद हो जाएंगी। और ऐसे ही आखिरत के अंदर जो अजर सवाब है, अल्लाह के रसूल को जो भी अजर सवाब आखिरत में मिलेगा, वो भी क्या है इससे मुराद हो सकती हैं। तो दुनियावी जो है फतूहात और उखरवी अजर सवाब, ये तमाम चीज़ें इससे मुराद है। और इसके अंदर वो भी चीज़, वो हक़ भी शामिल है, अल्लाह ताला को वो पावर भी शामिल है जो अल्लाह ताला उनको क्या है क़यामत के दिन अता करेगा। और वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब वो अल्लाह के रसूल में सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह के रसूल को जो सिफारिश करने का जो हक़ है, ये भी क्या है इसके अंदर मुराद है। तो ये सारी चीज़ें मुराद हैं। वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, और तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनामात से नवाजेगा। तुझे बहुत जल्द ही तुम्हारा रब देगा। क्या देगा? इनामात को देगा। फतरदा, और फिर तुम क्या है इस इन इनामात से राज़ी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। उसके बाद अल्लाह ताला क्या है अपने कुछ और इनामात को यहाँ पर जिक्र कर रहा है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी? अलम यजिद का यतीमन, क्या उसने तुझे यतीम नहीं पाया फिर तुम्हें पनाह दी? क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और फिर पनाह दी? या क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी या पनाह नहीं दी? यतीम यहाँ पर अलम यजिद का यतीमन, यतीम जमा यतामा, और मशहूर है इसका माना यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप फौत हो गया हो, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। किस वक्त? उस सूरत में जबकि अभी बुलूगत को ना पहुँचा हो, कोई भी बच्चा या बच्ची जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो और अभी ये बुलूगत को ना पहुँचा हो या ना पहुँची हो, तो उसको यतीम कहा जाएगा। और बाप ही अगर मरता है तभी यतीम बोला जाएगा। माँ के मरने पर यतीम का इतलाक या यतीम नहीं बोला जाएगा उस बच्चे को। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो देखभाल, बाहर की जितनी दौड़ धूप, देखभाल, तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करना, ये सब बाप ही करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है अब नहीं हो रही हैं, तो इसलिए उसको यतीम कहा जाता है। और ऐसे ही अगर कोई बालिग हो गया है और उसके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो ऐसी सूरत में बुलूगत के बाद भी उसको यतीम नहीं बोला जाएगा, यतीम नहीं कहा जाएगा। तो है कि उसके बाद यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी या पनाह नहीं दी? ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और क्या उसने तुम्हें भूला हुआ पाकर हिदायत नहीं दी? ज़ाल्लन के माने भूला भटका जो आदमी होता है, ज़ाल उसको कहते हैं। ज़ल्ला यज़िल्लु, इसका फ़ेल आता है। ज़ाल्लुन इसमें फ़ाइल है। हदायती माने हिदायत देना। और इससे मुराद क्या है कि उसने तुम्हें भूला पाकर हिदायत नहीं दी, यानी कि पहले अल्लाह के रसूल को क्या मालूम था? ईमान, शरीयत, दीन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मालूम थी। पहले इस चीज़ से नाआशना थे, फिर अल्लाह ताला ने क्या है उनको सारी चीज़ों से नवाजा। तो पहले वो दीन शरीयत और ईमान, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو راہ راست دکھایا، ان کو نبوت سے نوازا، ان کے اوپر کتاب نازل کی، اور اس طرح سے کیا ہے ان کو کیا ہے توفیق دی۔ اسی چیز کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا اس نے تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا، مالدار نہیں بنا دیا، اسے نادار پا کر، غریب پا کر، بے سہارا پا کر مالدار نہیں بنا دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، عائل کے معنی ہوتا ہے نادار، غریب، اس طرح سے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا اس نے تمہیں غریب پا کر، نادار پا کر مالدار نہیں بنایا۔ اس کے بعد پھر آگے کریں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل کے معنی ہوتا ہے سوال کرنے والا، کوئی بھی آدمی جو سوال کرتا ہے کسی چیز کا، مانگنے آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو، یعنی کہ تم سوال کرنے والوں کو مت ڈانٹو اور ڈپٹو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ سختی مت کرو، تکبر سے پیش مت آؤ، نہ ہی اس کے ساتھ تلخ لہجہ اختیار کرو۔ جو بھی کوئی اگر مانگنے آتا ہے تو اس کو اگر کوئی دینا ہے تو دو، نہیں تو اس کو پیار اور محبت سے اس کو بھیج دو کہ بھائی ایسا نہیں ایسا نہیں، تو اس کو سمجھا کے واپس کر دو۔ اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، اس کو مطلب جو ہے سختی سے پیش مت آؤ۔ تو یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس کے بعد جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا، یعنی پیچھے جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے، جن میں سے کیا بتایا گیا ہے، جن میں سے ہدایت ہے، رسالت اور نبوت ہے، ایسے ہی یتیمے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کفالت کرنا، سرپرستی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قناعت اور مالداری عطا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، آپ ان نعمتوں کو جو ہے بیان کیجئے بطور شکر، یعنی کہ شکر کے ساتھ، بطور جو ہے شکریہ کے طور پر آپ ان کو کیا ہے بیان کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے۔ تو یہاں پہ صورت پوری ہوئی، انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں اگلی صورت کو پڑھیں گے۔